کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس کو اللہ تعالیٰ 25 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے با جماعت نماز۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک ہے نماز اکیلے پڑھنا اور ایک ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس کو اللہ تعالیٰ 25 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ایک شخص تنہا نماز پڑھتا ہے اور دوسرا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 27 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر ہمیں اس بات کا پتہ ہو کہ ہم نے کوئی چیز خریدنی ہے تو اب ہم پہلے پوری تحقیق کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ نفع کہاں سے ملے گا، خریدتے وقت ہمارا فائدہ کہاں سے ہوگا۔ تو جہاں سے ہمارا زیادہ فائدہ ہو ہم وہاں سے جا کر چیز لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، ایک ہے نماز پڑھنا تنہا اور ایک ہے جماعت کے ساتھ، اور ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ 27 درجے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ مسجد نبی شریف کے قریب مکانوں میں آنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو حضور علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسجد نبی شریف کے قریب آنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ مسجد کے قریب ہوں گا، جب گھر مسجد کے قریب ہوگا تو میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اور دور سے آتے وقت کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جماعت رہ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مسجد کے قریب گھر نہ بناؤ بلکہ جہاں سے آتے ہو وہاں سے ہی آؤ۔ اب اس پر انہوں نے عرض کی محبوب اس میں راز کیا ہے؟ جیسے آپ فرمائیں عمل تو ویسے ہی کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنے زیادہ قدم چل کر مسجد میں آتے ہو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، ان کا گھر بھی مسجد سے دور تھا، تو انہیں دوسروں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اتنے دور سے چل کر آتے ہو اور آپ کے لیے اتنا زیادہ چل کر آنا اس میں دشواری بھی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ایک دراز گوشت لے لیں اور اس پر سوار ہو کر مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، پھر اس پر سوار ہو کر واپس چلے جائیں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں پیدل جب آتا ہوں میں جتنے قدم چل کر آؤں گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، کتنا ثواب ہے با جماعت نماز پڑھنے کا۔ تو اب ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سستی کرنے کی بجائے، غفلت سے کام لینے کی بجائے ہم کوشش کریں کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے اور نماز با جماعت پڑھنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء کو با جماعت ادا کرے پھر وہ سو گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ فجر کے وقت اٹھا اور نماز فجر بھی اس نے جماعت کے ساتھ ادا کی۔ فرمایا جس نے عشاء با جماعت اور فجر با جماعت ادا کی اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔